السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں بتانے جا رہی ہوں آپ کو اپریل فول کی دردناک کہانی کہ اصل میں حقیقت کیا ہے اس کے پیچھے، یہ لوگ کیوں مناتے ہیں اور یہ یہودیوں کا فنکشن ہے، ہم لوگوں کا نہیں ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے یہ، تو وہ کس وجہ سے یہ اس پہ جشن مناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ اپریل فول مناتے ہو، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ اپریل فول ہوتا کیا ہے، اس کی پیچھے حقیقت کیا ہے، اس کے پیچھے؟ تو شروع کرتے ہیں اپریل فول کی اصل حقیقت کیا ہے۔ روایت ہے جب عیسائی فوج نے اسپین کو فتح کیا تو اس وقت اسپین کی زمین پر مسلمانوں کا اتنا خون بہہ چکا تھا کہ فاتح فوج کے گھوڑے جب گلیوں سے گزرتے تھے تو ان کی ٹانگیں گھٹنوں تک مسلمانوں کے خون میں ڈوبی ہوتی تھیں۔ جب قابض افواج کو یقین ہو گیا کہ اب اسپین میں کوئی بھی مسلمان زندہ نہیں بچا ہے تو انہوں نے گرفتار مسلمان روا کو، یعنی کہ جو حکمران تھے اس ٹائم کے، ان کو کہا کہ اپنے خاندان سمیت وہ مراکش واپس چلے جائیں، یہاں سے اس کے آباء و اجداد آئے تھے۔ قابض افواج غرناطہ سے کوئی 20 کلومیٹر دور ایک پہاڑی پر اسے چھوڑ کر واپس چلی آئی۔ جب عیسائی افواج مسلمان حکمرانوں کو اپنے ملک سے نکال چکیں تو حکومتی جاسوس گلی گلی گھومتے رہے کہ کوئی مسلمان نظر آئے تو اسے شہید کر دیا جائے۔ جو مسلمان زندہ بچ گئے تھے وہ اپنے علاقے چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں جا بسے، وہاں جا کر گلوں میں صلیبیں پہن لیں اور عیسائی نام رکھ لیے۔ اب بظاہر اسپین میں کوئی مسلمان نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اب بھی عیسائیوں کو یقین تھا کہ سارے مسلمان قتل نہیں ہوئے، کچھ چھپ کر اور اپنی شناخت چھپا کر زندہ ہیں۔ اب مسلمانوں کو باہر نکلنے کی ترکیبیں سوچی کہ ان کو کیسے نکالا جائے۔ ایک منصوبہ انہوں نے بنایا۔ پورے ملک میں اعلان ہوا کہ یکم اپریل کو تمام مسلمان غرناطہ میں اکٹھے ہو جائیں تاکہ انہیں ممالک بھیج دیا جائے جہاں وہ جانا چاہیں۔ اب چونکہ ملک میں امن قائم ہو چکا تھا، مسلمانوں کو خود ظاہر ہونے میں کوئی خوف محسوس نہ ہوا۔ مارچ کے پورے مہینے اعلان ہوتے رہے کہ الحمرا کے نزدیک بڑے بڑے میدانوں میں خیمے نصب کر دیے گئے، جہاز آ کر بندرگاہ پر لنگر انداز ہوتے رہے۔ مسلمانوں کو ہر طریقے سے یقین دلایا گیا کہ انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جب مسلمانوں کو یقین ہو گیا اب وہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں کریں گے تو سب غرناطہ میں اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ اس طرح حکومت نے تمام مسلمانوں کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا اور ان کی بڑی خاطر مدارت کی۔ یہ کوئی 500 برس پہلے یکم اپریل کا دن تھا جب تمام مسلمانوں کو بحری جہاز میں بٹھایا گیا۔ مسلمانوں کو اپنے وطن چھوڑتے ہوئے تکلیف تو ہو رہی تھی، مگر اطمینان تھا کہ چلو جان تو بچ جائے گی۔ دوسری طرف عیسائی حکمران اپنے محلات میں خوشی منانے لگے، مسلمانوں کو الوداع کیا، جہاز وہاں سے چل دیے۔ ان مسلمانوں میں بوڑھے، جوان، بچے، خواتین سب شامل تھے۔ ان میں کئی مریض بھی تھے۔ جب جہاز سمندر کے عین وسط میں پہنچے تو منصوبہ بندی کے تحت انہیں گہرے پانی میں ڈبو دیا گیا اور یوں وہ تمام مسلمان سمندر میں ابدی نیند سو گئے۔ اس کے بعد اسپین میں خوب جشن منایا گیا کہ ہم نے کس طرح مسلمانوں کو بیوقوف بنا دیا۔ جب یہ دن اسپین کی سرحدوں سے نکل کر پورے یورپ میں فتح کا عظیم دن بن گیا اور اسے انگریزی میں 1 اپریل فول کا نام دیا گیا، یعنی کہ یکم اپریل کے بیوقوف۔ آج بھی عیسائی دنیا میں اس دن کی یاد بڑے اہتمام سے منائی جاتی ہے، لوگوں کو جھوٹ بول کر بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ اس رسم بد کے درجہ ذیل نقصانات ہیں: دشمنوں کی خوشی میں شرکت کرنا، نفاق میں ڈوب جانا، جھوٹ بولنا اور ہلاکت پانا، اللہ کی ناراضگی پانا، مسلمان بہن بھائیوں کی تباہ و بربادی کی خوشی منانا، مسلمان بہن بھائیوں کو مصیبت میں ڈالنا، دنیا آخرت میں تباہی ہی تباہی ہے۔ تو دوستو، یہ ہے اپریل فول کی دردناک حقیقت۔ میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے، پلیز براہ مہربانی اس دن کو مت منائیں، اپنے دوستوں اور فرینڈز کو اور فیملی رشتہ داروں کو اپریل فول کی حقیقت بیان کریں کہ یہ دن مسلمانوں کے لیے بدترین دن ہے، جس میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ایک بہت بڑی اسکیم بنائی گئی تھی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عقل و ہدایت عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
تو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔